السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 سے 71 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے کہ وہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو خود گمراہ کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے نہیں. اہل کتاب یہ جو چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، وجہ کیا ہے؟ ان کے حسد اور بغض کی وجہ سے. ان کے دلوں کے اندر جو حسد ہے مسلمانوں کے خلاف، جو بغض ہے، جو نفرت ہے نا، اس لیے. اور اہل کتاب یہود و نصارہ مسلمانوں سے جتنا اس بات پر حسد رکھتے تھے نا کہ مسلمان آمین کہتے تھے، سلام کرتے تھے، اتنا کسی اور بات پر حسد نہیں کرتے تھے. تو یہاں اس آیت کریمہ میں ہے کہ یہ لوگ، ان کی ایک جماعت یعنی اہل کتاب کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، ان کے راستے سے ہٹا دیں، بہکا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا گمراہ کریں. لیکن یہ سمجھتے نہیں، انہیں ذرہ برابر اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اچھا، یہود لوگ دعوت دیتے تھے، مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے کہ آ جاؤ یہودی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ. اور نصرانی لوگ کہتے تھے آؤ عیسائی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. ان لوگوں نے کہا، یعنی یہود و نصارہ نے کہا کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ. دیکھیے یہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے تھے. یعنی مسلمانوں کو یہ اس طرح بلاتے تھے کہ آؤ تم لوگ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو سیدھے راہ پر آ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. آپ ان سے کہیے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ملت ابراہیمی پر چلنے والے، وہ سیدھے راہ پر، یعنی ابراہیم کے طریقے پر جو چلنے والے ہیں نا، وہی توحید کا راستہ ہے، وہی سچا راستہ ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید پرست تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو تم اس راستے پر آؤ ایک اللہ کی عبادت کے لیے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. بلکہ یہود و نصارہ جس دین پر تھے، یہودیت اور عیسائیت میں تو شرک بھی تھا. حالانکہ انہوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا، تو یہ شرک کی ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ تو تم جس کی طرف بلا رہے ہو تمہارے میں شرک پایا جاتا ہے، لیکن تم آؤ ایک اللہ کی طرف، اس میں شرک نہیں ہے، کامیابی اس میں ہے. لیکن دیکھیے آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی شرک آ گیا. یہود و نصارہ میں جو تھا ہی تھوڑا بہت، آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، یعنی اس امت کے ہی لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. لیکن آج کتنے بھٹکے ہوئے ہیں کہ میرے بھائی ان کے اندر بھی شرک آ گیا ہے. وہ بھی قبروں پہ جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، اور اولیاء اللہ کو وہ درجہ دے رکھے ہیں جو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے وہ درجہ اولیاء اللہ کو دے رکھا ہے. آج مزاروں پہ بھیڑ لگی رہتی ہے میرے بھائیوں. یہ شرک مسلمانوں میں بھی آ گیا. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ کامیاب وہی ہے جو توحید پر جمے رہے گا، ڈٹے رہے گا. ورنہ یہ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی، وقالوا، انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ، جنت میں کوئی ہرگز نہیں داخل ہوگا مگر جو یہودی ہوگا یا نصارہ ہوگا وہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی آرزوئیں ہیں، دلیل کہہ دو لاؤ، اگر تم ہی صرف جنت میں جاؤ گے تو اپنی صداقت میں دلیل پیش کرو۔ کہاں اللہ نے قرآن میں کہا یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں، جیسے تم اپنی زبان سے یہ باتیں گڑھ کر کے کہہ رہے ہو۔ اچھا یہ لوگ یہ دونوں کو جنت میں لے جا رہے ہیں، اور قرآن ہی کی سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یہ دونوں آپس میں ہی لڑتے تھے، یہودی کہتے نصارہ حق پر نہیں ہے، نصارہ کہتے یہودی حق پر نہیں، آپس میں لڑ رہے۔ تو دونوں جب آپس میں لڑ رہے ہو تو جنت میں دونوں کیسے جاؤ گے؟ جب دونوں بول رہے یہ حق پہ نہیں ہے، حق پہ نہیں ہے، تو جنت میں بھی کہہ رہو کہ ہم ہی جائیں گے۔ تو صرف تم لوگ گڑھ رہے ہو، زبان سے ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہو۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو گمراہ کر رکھا لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ پھر آگے کی آیت میں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہو باوجود اس کے کہ تم گواہ ہو، جانتے ہو، یعنی تمہاری کتاب تورات میں بھی اس بات کی صداقت ہے کہ نبی آئیں گے، یعنی آخری نبی کی صداقت کا تمہاری کتاب تورات میں بھی تم کو علم دیا گیا، جانتے ہوئے بھی تم اگر اس کو چھپا رہے ہو، انکار کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی آیت کا، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور آگے کی آیت میں دو بڑے جرم کا، یعنی اہل کتاب یہودیوں کا دو بڑے جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم آپس میں حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو؟ یعنی حق اور باطل دونوں الگ الگ چیزیں، لیکن تم اس کو آپس میں ملا رہے ہو، خلط ملط کر رہے ہو، اور تم حق بات کو چھپا رہے ہو جانتے ہوئے، وانتم تعلمون، تمہیں اس کا علم ہے، تمہارے علم میں ہے کہ یہ حق ہے، یہ جانتے ہو پھر بھی چھپا رہے ہو۔ یہودی لوگ میرے بھائیوں لوگوں کے سامنے اس بات کو نہیں بیان کرتے تھے کہ ہاں ہماری کتاب تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی صداقت کا یقین کرتے تھے، انہیں علم بھی تھا، لیکن لوگوں کے سامنے بیان اس ڈر سے نہیں کرتے تھے کہ کہیں واضح نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اسی لیے اس کو چھپا دیتے۔ اللہ نے کہا تم چھپاتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، اور حق اور باطل کو جو بالکل واضح ہے الگ الگ ہے، سچ اور جھوٹ کو تم آپس میں ملا رہے ہو، آمیزش کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیو یہ یہود و نصارہ یہ بڑے خطرناک لوگ تھے، ان کی پلاننگیں کیا کیا کیسی ہیں، آگے کی آیت میں ان کی اور کچھ پلاننگیں ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان کل آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔